السلام علیکم، میرا نام احمد رئیس ہے۔ 1 منٹ لگتا ہے، سب سے پہلے یوٹیوب چینل میرا سبسکرائب کر لیں۔ میری موٹیویشن یہی کچھ ہوتی ہے، آپ لوگ پتہ نہیں ایسے بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ کو بہت ٹائم لگتا ہے۔ 1 سیکنڈ سے ٹن کا آپ کا ٹائم لگے گا، اس کو 1 منٹ لگتا ہے، سبسکرائب کر لیں۔ اچھا، آپ میری بات سنیں کہ گوٹ فارمنگ آپ لوگوں کو پروفٹ دے گی کیسے؟ یہ کوئی جادو نہیں ہے، میں کوئی جادو نہیں کر رہا کہ آپ کو گوٹ فارمنگ پروفٹ دینے لگ جائے گی۔ یہ کیسے پروفٹ دے گی؟ اب ذرا آپ نے بات سمجھ لی۔ پاکستان میں نا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ان کو 2+2 کی بات سمجھاؤ نا، ان کو میتھمیٹکس کی بات سمجھاؤ، یہ لوگ جاہل ہیں۔ پاکستانی لوگ جو ہے نا، یہ قدرتی طور پر جاہل ہیں، کیونکہ یہ جو اپنے دین سے منافق ہو گئے، تو آبویسلی پھر آپ کو پتہ ہے جو دین سے منافق ہو گئے تو اس کا تو پھر یہ مسئلہ ہے نا۔ تو جب ان کو ایک نارمل اور صبر والا کام یا بزنس کو ان کو بتایا نا، تو ان لوگوں کو ٹینشن ہو جاتی ہے کہ یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کو اس چیز کی عادت ہے کہ کوئی آئے، ان کو سہانے خواب دکھائے، ان کو بتائے کہ یار تم ایک رات کے اندر ارب پتی بن جاؤ گے، یہ قسم اٹھوا لے میرے سے، سارے اس کے ساتھ پیچھے اس کے یوں کر کے دو ملاتے ہوئے چلے جائیں گے۔ پاکستانیوں کا اس لیے تو مسئلہ ہے کہ لالچ آ گئی ہے ان کے اندر، اس لیے یہ لوگ نیچے گر گئے۔ اب گوٹ فارمنگ ہے کیا چیز؟ میں کیوں ریئل اسٹیٹ کے اندر گھسا کے لے آیا ہوں؟ میرے پیارے بھائی، میرے پیارے پاکستانیوں، ریئل اسٹیٹ انڈسٹری پورے پاکستان کا 2.5% ہے ٹوٹل۔ ذرا بات کو سمجھیں، یہ 2.5% ہے ٹوٹل اکانومی کا ریئل اسٹیٹ۔ یہ چل رہی ہے یہ انڈسٹری، اس لیے آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، اس لیے آپ لوگ کہتے ہیں اس میں بہت پیسہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں نہیں، پاکستان کے ایک دفتر سے لے کر ہر گھر تک پاکستانیوں کے اندر ایک مسئلہ ہے کہ یہ لوگ بے ایمان ہیں، یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ لوگ منافق ہیں، یہ لوگ چور ہیں، یہ لوگ لالچی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ریئل اسٹیٹ میں بھی اپنے ساتھ لے کے آتی ہیں۔ جو ریئل اسٹیٹ کے اندر لوگ ہیں، یہ باہر سے آ کر نہیں بیٹھ گئے اس چیز کے اندر، یہ بھی وہی پاکستانی ہیں جو ریئل اسٹیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے یہاں پہ بھی گند مارنا ہے، انہوں نے یہاں پہ بھی لوڈ مارنا ہے، یہ ان کا کام ہے پاکستانیوں کا۔ ان کو آپ کہیں لے جا کر کھڑا کر دیں، ان کو اب شیطان کو کنکریاں، ان کو لے جانے کا شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، یہ شیطان کو کنکریاں بھی کسی نئے طریقے سے ماریں گے۔ ان کو آپ یہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی نئی چیز لے آئیں گے، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ بھی نئی قسم کی کریں گے، یہ پرورش بھی کچھ عرصے کے بعد بچوں کی نئی قسم کی کریں گے، یہ ہر چیز ان کی جو ہے نا، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایک عرصہ یہ ترکی سے اگر ارطغرل غازی دیکھ لیں گے تو پورا پاکستان ارطغرل غازی بن گیا۔ کچھ عرصہ اگر ان کی زندگی میں سٹار پلس آ جائے گا تو یہ پورے کا پورا پاکستان سٹار پلس بن گیا۔ یہ مسئلہ ہے ان لوگوں کا۔ یہ ایک قوم جو ہے نا، یہ بحیثیت قوم ہم لوگ زوال پذیر ہو چکے ہیں، یہ کنفرم بات ہے۔ اب آہستہ آہستہ یہ چیز کھڑی ہوتی ہے۔ تو میری فیلڈ ہے ریئل اسٹیٹ۔ میں نے کہا کہ ریئل اسٹیٹ سے کچھ آپ لوگوں کو نکال کے دیا جائے، کسی آپ لوگوں کو صحیح ٹریک پر لگایا جائے، تو وہ مجھے جو چیز میں نے کریٹ کی، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں، اس میں سے ایک یہ چیز ہے کہ آپ انویسٹ ریئل اسٹیٹ میں کریں۔ گوٹ فارمنگ کا بزنس آپ کو فری ہے۔ اب کیسے فری ہے یہ بھی آپ سمجھ لیں۔ میتھمیٹکس میں آپ کو اس کے اگلے ویڈیو میں سمجھاؤں گا ایک چیز، کہ یوں بیٹا 2 ہوتا ہے، اس کو پلس کرتے ہیں، وہ پھر 2 ہو جاتا ہے، وہ = 4 ہو جاتا ہے۔ اور اس 2 کو اگر آپ سردیوں میں اس کا بیج بوئیں گے تو یہ گندم کی طرح کا 2 ہے، اس نے اپنے موسم میں ہی فصل نے باہر آنا ہے۔ اگر کوئی آپ کو یہ جھوٹ بول کر کہہ رہا ہے کہ یہ ابھی بیج بو دو، یہ کل نکل آئے گا، تو وہ 2+2 = 4 نہیں ہوتا، وہ فارمولہ پورا نہیں ہوتا۔ آپ نے فارمولہ پورا کرنا ہوتا ہے ریئل اسٹیٹ میں۔ نہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ فارمولہ کیسے پورا ہونا ہے، نہ جو آپ کو کروا رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ فارمولہ کیسے پورا ہونا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے پتہ ہے، مجھے بھی کچھ نہیں پتہ۔ مجھے جو پتہ ہے اس سے بہت زیادہ کچھ ابھی نالج، علم اللہ پاک نے رکھا ہوا ہوگا، پر مجھے جتنا پتہ ہے میں کوشش کر رہا ہوں آپ لوگوں تک پہنچانے کی، آپ لوگوں کو سمجھانے کی۔ مگر آپ لوگوں میں سے آپ کو پتہ ہے نا، کچھ بہت عقل مند ہوتے ہیں، تو ان عقل مند لوگوں کو پھر تو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ اگر وہ عقل مند ہے کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں جو پیسہ موو ہو رہا ہے، اگر وہی پیسہ جو پروفٹس بنتے ہیں، جو چیز جب ایک کمپنی، مارکیٹنگ کمپنی کوئی چیز بیچ رہی ہے اس کو پروفٹ ہو رہا ہے، ڈیولپر کوئی چیز بیچ رہا ہے اس کو پروفٹ ہو رہا ہے، بلڈر کوئی چیز بیچ رہا ہے تو اس کو پروفٹ ہو رہا ہے۔ اگر اپنا وہی پروفٹ کسی ایسی چیز میں انویسٹ کرتا جائے، اس کا ایک پارٹ بھلے انویسٹ کرتا جائے جس سے قوم کا فائدہ ہو، جس سے پاکستان کا فائدہ ہو۔ کوئی نہیں کر رہا تو میں نے کہا میں کر لیتا ہوں، کسی کو برا بھلا کہتا رہا ہوں، وہ نہیں کر رہا، یہ نہیں کر رہا، وہ نہیں۔ پاکستانیوں کو عادت ہے نا، پولیٹیشین خراب، عدلیہ خراب، گورنمنٹ خراب، یہ خراب، وہ خراب، ہر چیز ان کے لیے خراب ہے۔ وہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا ہے اسی خراب والی بات سے، کہ پرندہ
خود اڑ کے جاتا ہے جانب دانا. پرندہ خود اڑ کے جاتا ہے جانب دانا. پرندے کی طرف اڑ کر کبھی دانا نہیں آتا. اگر تم صحرا میں ہو تو خود آئے ہو صحرا میں. اگر تم صحرا میں ہو تو خود آئے ہو صحرا میں. کسی کے گھر چل کر تو ویرانہ نہیں آتا. تو آپ لوگ جو کرتے پھر رہے ہیں یہ آپ لوگ اپنی وجہ سے کرتے پھر رہے ہیں. بندہ خود کچھ ٹھیک کر لے تو ڈیولپرز ہمارے جتنے بھی ان کو پروفٹس ہوتے ہیں وہ سب اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. اگر وہ پاکستان کی انڈسٹری کے اندر لگائیں, کسی اور انڈسٹری کو, کوئی کاٹن فیکٹری لگائیں, کچھ اس طرح کی چیزیں لگائیں جس میں وہ جن لوگوں کی وجہ سے پروفٹ ہوا ہے ان کو یار پارٹنرشپ دے دو, ان کا ساری زندگی کا کچن چلتا رہے گا. تو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری نے باقی انڈسٹریز چلا دی نا. تو میں نے اس چیز کے اندر یہ کوشش کی ہے کہ آپ لوگ جو بھی میرے ریکمینڈڈ پروجیکٹس ہیں ان کے اندر اگر آپ انویسٹ کر رہے ہیں تو مجھے جو پروفٹ ہوتا ہے میں اس پروفٹ کو گوٹ فارمنگ کے اندر, جس سے اس گوٹ فارم سے میٹ ایکسپورٹ کرنا ہے ہم نے 5 سال کے بعد. اس کے پراپر میتھمیٹکس پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے سمجھا دوں گا. میں نے پہلے بھی سمجھائے ہیں مگر ڈیٹیل کافی سارے دوستوں کے جو ہے نا وہ میسیجز وغیرہ آتے رہتے ہیں کہ سمجھا دیں, وہ پھر ایک دفعہ میں سمجھا دوں گا. تو جو بھی اس کا پروفٹ ہوگا اس کی جو آپ کی پرسنٹیج ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی. 5 سال کا یہ فیس 1 ہے اس کا, اور اس کا فیس 1 کا مطلب یہ ہے کہ اس اپنے فارم سے ہم لوگوں نے میٹ ایکسپورٹ کرنا ہے. تو پاکستان کی جو میٹ ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کو تھوڑا سا اوپر جانا ہے تاکہ ایکسپورٹس بڑھیں ہماری. اب وہ بزنس سارے کا سارا آپ لوگوں کا فری ہوگا, اس میں آپ کو 1 روپیہ نہیں دینا پڑ رہا ہوگا. تو انشاءاللہ اس کو میں ایکسپلین اگین اگلی ویڈیو میں کر دوں گا. اتنی آپ لوگوں کے لیے کافی ہے کہ آپ لوگوں نے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا ہے. جو آپ لوگوں کے پیسوں سے جو پروفٹس ہوتے ہیں وہ گوٹ فارمنگ کے اندر انویسٹ ہوں گے, اور جو آپ گوٹ فارمنگ کا جو پروفٹ ہوگا وہ آپ لوگوں کو مل جایا کرے گا. اللہ خیر کرے 5 سال کے بعد تو آپ لوگوں کا میٹ ویسے ہی ایکسپورٹ ہونے لگ جائے گا, تو اس کا آپ کا پروفٹ ہوگا وہ آپ انجوائے کریں گے. جو ساتھ ہوں گے وہ انشاءاللہ ضرور انجوائے کریں گے, جو ساتھ نہیں ہوں گے ان کو ہم بتایا کریں گے کہ اس ٹائم آپ لوگ جو ہے نا وہ سوچ رہے تھے, ویڈیو دیکھتے بھی تھے اور ایسے سوچتے تھے جس طرح سے آئنسٹائن کی نسل میں سے ہی ہیں آپ. ٹھیک ہے, آپ نے باقی سب فیصلے زندگی کے ٹھیک کیے ہیں, پاکستان کا قرضہ اتاروانے سے آپ تھوڑا سا چونک گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر آپ جو ہے نا وہ سوچتے ہی رہ جائیں گے ہمیشہ. میرا آپ لوگوں کو مشورہ یہ ہے کہ خود سنبھالنا پڑے گا اس ملک کو, باہر سے نہیں آئے گا اس کو سنبھالنے کے لیے. کوئی اکانومی اس کی بلڈ کرنی پڑے گی. دبئی کو دبئی کے لوگوں نے اٹھایا, یورپ کو یورپ کے لوگوں نے اٹھایا, کوئی ایلینز نہیں آئے تھے نیچے. پاکستان کے لوگ الحمدللہ پوری دنیا میں سب سے سمارٹ سمجھے جاتے ہیں بھی صحیح, مگر 2 نمبری, بے ایمانی, فراڈ, جھوٹ, اسکیم, ڈرامے بازی, نوسر بازی, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس سے باہر نکلیں اور آگے کی طرف چلتے ہیں. آسمان کو بھی ابھی چھونا ہے, مسلمانوں کا دوبارہ عروج ہی آنا ہے, تو ہم وہ مسلمان بن جاتے ہیں جو عروج لے کر آئیں. تو انشاءاللہ ریئل اسٹیٹ کو چینج کرنا تو میرا فرض ہے. میں ریئل اسٹیٹ میں ہوں, میں ریئل اسٹیٹ کے لیے کھڑا ہوں. میں انشاءاللہ ہر حال میں اپنی ریئل اسٹیٹ کو جتنا کچھ دے سکتا ہوں پاکستان کی نیکسٹ لیول پہ لے جاؤں گا. آپ لوگ جس انڈسٹری میں ہے یہ یاد رکھنا, اب اس ٹائم اس انڈسٹری کو آپ کی ضرورت ہے. وہ دیں اس انڈسٹری کو کہ آپ لوگوں کے نام بھی ہمیشہ رہ جائیں اور پاکستان بھی یہیں سے اوپر چلا جائے. مجھے اجازت دیں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. چینل آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوگا, 1 منٹ لگتا ہے, کر لیں. پہلے شروع میں بھی آپ کو کہا تھا, بھول جاتے ہیں ہر چیز. مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.